لیلۃ القدر کی خاص عبادات کیا ہونی چاہیے، کس طرح ہونی چاہیے؟ پہلی بات ذرا اچھی طرح سمجھ لیں کہ سنت نے اس حوالے سے ہمیں کوئی تعلیم نہیں فرمائی ہے کہ آپ نے یوں یوں اور ایسے ایسے عبادت کرنی ہے، تو ہم بھی آپ کو ایسی کوئی بات نہیں بتائیں گے۔ ہاں اتنا ضرور بتائیں گے کہ یہ مبارک 5 راتیں جو ہیں 21، 23، 25، 27، 29 اور اس کے بعد جو لیلۃ الجائزہ آتی ہے یعنی کہ عید کی رات، ان راتوں کو جاگ کے عبادت کرنے کی بڑی فضیلت ہے اور 1000 مہینوں سے افضل ہیں یہ راتیں۔ تو جب اتنی بڑی فضیلت والی راتیں ہمیں مل رہی ہیں اور ہم لوگ اللہ سے ان راتوں میں مانگ سکتے ہیں تو کس طرح مانگیں؟ لازمی بات ہے ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کو کوئی نہ کوئی راستہ، کوئی نہ کوئی طریقہ مل جائے۔ تو راستہ اور طریقہ آپ کو بتا رہے ہیں، دھیان سے سنیے گا، یاد رکھیے گا اور کوشش کیجیے گا کہ اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیں۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ اپنی رات کو 4 برابر حصوں میں تقسیم کر لیں۔ یاد رکھیں یہ ترتیب لازمی نہیں ہے، لیکن اگر کوئی اس طرح کرتا ہے تو اس کی پوری رات مستقل مکمل مسنون عبادات کے ساتھ مزین ہو جائے گی۔ اور اگر آپ چاہیں اپنی عام راتوں میں عبادت کر رہے ہیں تو اپنے اوقات کو اسی طرح تقسیم کر کے اسی طرح عبادت کرنی ہے، تو اس سے آپ کی رات بڑی قیمتی بن جائے گی۔ طریقہ کیا ہے؟ 4 برابر حصوں میں اپنی رات کو تقسیم کر لیں اور یہ جتنا وقت آپ عبادت کرنا چاہتے ہیں، 2 گھنٹہ، 1 گھنٹہ، 3 گھنٹے، 4 گھنٹے، جو آپ نے اپنے لیے مناسب سہولت کا وقت سوچا ہے، کوئی پابندی نہیں کہ پوری رات جاگ کے عبادت کرنی ہے، گناہوں میں سے پوری رات بچنا ہے، پوری رات گناہ نہیں کرنے۔ تو جو وقت آپ کے پاس ہے اس کو 4 برابر حصوں میں تقسیم کریں گے اور 4 برابر حصوں میں تقسیم کر کے پہلے حصے کے اندر ہم لوگ لمبی لمبی رکعت نفلوں کی پڑھیں گے۔ اب ان نفل نمازوں کے اندر لمبی رکعت کرنے کے لیے ہم لمبی لمبی صورتیں پڑھ سکتے ہیں، اور ایک طریقہ یہ ہے کہ وہاں صلاۃ و تسبیح پڑھ لیں۔ صلاۃ و تسبیح کا مکمل طریقہ کیا ہے اور اس کے کچھ ضروری مسائل کیا ہیں، اس کے حوالے سے ہمارا پیغام موجود ہے، ڈسکرپشن میں اس کا لنک موجود ہے، آپ چاہیں تو وہاں جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو دوسرا کام کرنا ہے، دوسرا حصہ جب شروع ہوگا، پہلا حصہ ختم ہو گیا تو اس حصے کے اندر آپ نے دیکھ کے قرآن مجید کو پڑھنا ہے۔ اٹک کے پڑھتے ہیں، تیز پڑھتے ہیں، صحیح پڑھتے ہیں، بس ایسا پڑھنا ہے کہ جو ہر قسم کی غلطی سے پاک ہو۔ آپ کے قرآن پڑھنے کے اندر غلطی نہ آ رہی ہو، آپ کی زبان صحیح چل رہی ہو، اور غلطی آ بھی رہی ہو تو آپ اس کی درستگی کی کوشش کر رہے ہو۔ بھاگنا نہیں ہے، ریس نہیں لگانی، مزے سے پڑھنا ہے، شوق سے پڑھنا ہے، جذبے سے پڑھنا ہے۔ 2 باتیں ہو گئی۔ جب یہ 2 کام ہو جائیں گے، تیسرا کام کرنا ہے کہ جب آپ کا تیسرا وقت شروع ہوگا تو اس وقت کے اندر اللہ سے استغفار کرنی ہے، اللہ کے سامنے درود شریف پڑھ کے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نزول رحمت کی دعا کرنی ہے اور اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ یہ 3 کاموں کو تعداد متعین نہیں ہے، اپنے وقت میں سے جو یہ حصہ نکالا ہے اس کو 3 برابر حصوں میں تقسیم کر کے ان تینوں چیزوں کی تسبیحات کرتے رہیں، بیٹھ کے پڑھتے رہیں۔ جو اللہ ہمیں بے حساب دیتا ہے، ہم اس کے لیے ذکر اذکار بیٹھ کے جب کریں گے تو بے حساب کریں گے۔ اور چوتھا وقت، اس کے اندر چونکہ وقت گزرتا گیا، بالکل آخری وقت آنے والا ہوگا، آپ رات کے اندر ابتدا کے مقابلے میں زیادہ داخل ہو چکے ہوگے، اور جتنی زیادہ رات کے وقت میں دعا کی جاتی ہے اتنی زیادہ قبولیت کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ تو اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے گزشتہ لوگوں کے لیے، جو لوگ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کے لیے، دنیا بھر کے اندر موجود مسلمانوں کے لیے، اپنی بیوی، اپنے بچوں، اپنے شوہر، اپنے والدین کے لیے، اور ان لوگوں کے لیے جن کو آپ سے دعاؤں کی امید ہے، بالخصوص میرے لیے اور میرے والدین کے لیے، ہر بندہ بھرپور دعائیں کرے، جتنی ہو سکے، اور یقین کے ساتھ دعا کرے۔ اللہ ضرور قبول کرتے ہیں، اور یہ نہ سوچے مجھے دعا کرنی نہیں آتی۔ نہ 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 نہ، دعا کرنا بہت آسان ہے، بہت آسان طریقہ ہے دعا کرنے کا۔ اگر سیکھنا ہو نا تو سورۃ النوح کا ترجمہ ایک بار پڑھ لو گے تو انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گا دعا کیسے کرنی ہے۔ حضرت نوح نے جس طرح اللہ سے باتیں کی ہیں، اللہ جی میں تو اس طرح اپنی قوم میں گیا اور میں نے ان کو دعوت دی، دن میں بھی رات میں بھی، اور پوری دعا کی ترتیب ہے وہی ترتیب۔ اللہ جی میں تو اپنی زندگی کے اندر اس طرح چل رہا ہوں، صبح اٹھتا ہوں یہ کام کرتا ہوں، دن میں یہ کام کرتا ہوں، اس طرح محنت کرتا ہوں، یہی چیزیں حاصل کرنا چاہتا ہوں، مگر اس طرح رکاوٹ آ جاتی ہے، اور اب میں آپ سے چاہتا ہوں کہ آپ میرے کارساز بن جائے، آپ میرے رب ہیں، آپ میرے سب ہیں، آپ میرے سارے کام بنا دیں گے۔ اللہ سے باتیں کرنی ہے دعا میں۔ آپ نے پوائنٹس نہیں اللہ کو دینے کہ اللہ یہ دے دے یا اللہ یہ دے دے، نہیں، بلکہ اللہ سے باتیں کرنی ہے، اپنے دل کا دکھڑا اللہ کو سنانا ہے،
اور اللہ سے اپنی باتیں منوانی ہیں. اللہ جی میرا یہ بیٹا پیدا ہوا تھا، اس کی پیدائش پہ یہ معاملات ہوئے، پھر ساری زندگی اس کو اس طرح پالا، اس طرح اس کی خدمتیں کی، اس طرح اس کو سنبھالا، اور آج یہ بچہ میرا نافرمان ہو گیا ہے. اللہ جی اب میں آپ سے یہ چاہتا ہوں کہ جس طرح ہم نے اس کی تربیت پہ اپنی جان ماری ہے، یہ ہماری ادب، ہمارے ساتھ تمیز سے بات کرنے والا بن جائے. یہ طریقہ ہے اللہ سے مانگنے کا. اللہ کو اپنے دکھڑے سنانا شروع کریں. ایک بار دل لگنے کی دیر ہے، گھنٹہ گھنٹہ دعا کرنا آپ کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہوگی. تو یہ 4 کاموں میں اپنی راتوں کو پوری کو صرف کریں گے تو انشاءاللہ ہماری راتیں بھرپور قیمتی بن جائیں گی. اللہ پاک ہم لوگوں کو ان راتوں کی قدر کرنے کی توفیق دے. اور ایک عمل ایسا جو لازمی کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ان راتوں میں گناہوں سے بچنا ہے. ان راتوں میں فلموں سے، ڈراموں سے، گانوں سے، ٹک ٹاک سے خود کو بہت زیادہ دور رکھنا ہے، اور اپنے آپ کو اللہ کی عبادت میں، اللہ کی معرفت کے کاموں میں، صدقات کے دینے میں، اور قرآن سننے میں، علمی مجالس کے اندر شریک ہونے میں لگانا ہے، دینی کتابوں کے پڑھنے میں لگانا ہے. تو امید ہے سارے ساتھی اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیں گے، میرے والدین کو بھی یاد رکھیں گے، اور سارے عالم کے سارے انسانوں کے لیے دعائیں کریں گے. اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.